حسن اخلاق، دوسروں کی بھلائی چاہنا۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک کے 29ویں سپارے میں ذکر فرمایا، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، اے محبوب تمہارا اخلاق نہایت عظیم ہے۔ تو ہم سنی کہلانے کے اسی وقت مستحق ہوں گے جب ہمارا اخلاق وسیع ہوگا، اخلاق اچھا ہوگا، اپنی زبانوں سے گالی نہ دیں، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور کسی سائل کو، کسی کمزور کو نہ جھڑکیں۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اللہ نے منع فرمایا، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، بھلا دیکھو تو صحیح کہ جو جھٹلاتا ہے اللہ کی باتوں کو، اور وہ جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، اللہ نے اسے برا فرمایا، یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو وہ کھانا نہیں کھلاتا، ولا علی طعام المسکین، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اور خرابی ہے ان کے لیے جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے، خرابی ہے ان کے لیے جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے۔ جب اللہ نے خرابی بتا دی پھر اچھائی کیسے ہو سکتی ہے؟ کتنی ترکیبیں لڑا لو مگر اچھائی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے جسے خراب بتا دیا اسے خراب مان لو، جسے اچھا بتا دیا اسے اچھا مان لو۔ تو خرابی ہے ان کے لیے جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے اور جو دکھاوا کرتے ہیں، ہر کام میں دکھاوا، ہر کام میں دکھاوا، ہر کام میں دکھاوا، یہ دیکھو اور وہ دیکھو، یہ دیکھو اور وہ دیکھو، تو اللہ نے منع فرمایا ان کے لیے خرابی ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور ان کے لیے خرابی ہے جو برتنے کی چیزوں کو نہیں دیتے، برتنے کی چیزیں اگر کوئی مانگنے آئے اسے نہیں دیتے تو ان کے لیے خرابی ہے۔ بھئی اگر یہ معمولی سی چیزیں ہیں گھر میں عام طور پر ہوتی ہیں، پڑوسی مانگنے کے لیے آ جائے کہ کھرپا دے دیو تو ہے ہی نا، درانت دے دیو ہے ہی نا، ارے اس سے کیا بگڑ جائے گا، ذرا دیر کا کام ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور جو برتنے کی چیزوں کو نہیں دیتے ان کے لیے خرابی ہے۔ تو اللہ نے جسے خرابی بتا دیا مسلمانوں اسے مان لو خرابی ہے۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے دوسری جگہ جا کر مہاجر اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور وہ بھائی بھائی بن گئے، بھائی بھائی ایسے بھائی بھائی بنے کہ انہوں نے ہر معاملات میں اپنے بھائی کو بالکل بھائی کی طرح محبت، کہ اگر بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کی تکلیف میں تمام سب کے سب شریک ہو رہے ہیں، اس اگر خوشی ہے تو خوشی میں تمام شریک ہو رہے ہیں، رشتہ یا اخوت جوڑ لیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زامہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے انتقال کے بعد پہلا نکاح کیا، ان کے لیے حجرہ تعمیر کرایا مسجد نبی کے برابر سے۔ پھر جیسے جیسے حضرت عائشہ صدیقہ آئیں ان کے لیے حجرہ بنا۔ کیسے حجرے تھے یہ آیا حدیثوں میں آیا ہے کہ پتھر گارے سے چنے ہوئے، کچھ کچی مٹی کے بنے ہوئے اور گارے سے ہی لپے ہوئے، اتنے اونچے عطا خراسانی جو ایک تابعی تھے، ان کا بیان ہے کہ میں نے ان حجروں کو دیکھا ہے جبکہ ولید بن عبد الملک نے انہیں توڑوانے کا حکم دیا اور انہیں مسجد نبی میں ملانے کا حکم دیا، تو میں نے دیکھا کہ تمام صحابہ کرام سرکار کی ان حسین یادگاروں کے بارے میں، ٹوٹنے کے بارے میں رو رہے تھے، افسوس کر رہے تھے۔ تو اتنی اونچی تھی کہ ہاتھ اٹھاتا تو اس کی چھت، یعنی کھجور کے پتوں کی جو چھت تھی میرے ہاتھ آ جاتی تھی، اتنی اونچائی اور کھجور کے پتوں کی چھت تھی، اور وہ مٹی کے گارے سے لپے ہوئے سادے سے مکان تھے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رہنے کے اور ان کی بیویوں کے رہنے کے مکان تھے۔ اسی میں رہ کر کے چٹائی پر سو کر کے سرکار کائنات جن کے لیے اللہ نے دونوں جہان کی نعمتیں بنائی ہیں، دونوں جہان کو بنایا، وہ چلے گئے، کوئی شان نہیں دکھائی، کوئی شو نہیں کی۔ حضرت فاروق اعظم آئے ایک مرتبہ تو دوپہر کا وقت تھا، سرکار کرتا نکالے ہوئے چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، تو کرتا نکال کر جب چٹائی پر لیٹے تو آپ کے کربٹوں سے چٹائی کا نشان کربٹوں پر، جسم پر پڑ گیا۔ یہ نشان دیکھ کر حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ہے عمر تمہیں کس چیز نے رلایا؟ کہا سرکار ایک چھوٹی سی حکومت کسریٰ کی دیکھو، زرق برق لباس میں اور نرم نرم گدے پر سوئیں، اور جن کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، جو سرکار بادشاہ دو جہاں ہیں، وہ ٹوٹی چٹائی پر، اور پھر وہ بھی چٹائی کے نشان آپ کے جسم اطہر پر۔ مجھے اس بات پر رونا آتا ہے
تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، یہ دنیا چند روزہ ہے اور آخرت کی نعمتیں لازوال ہیں، آخرت کی نعمتیں لازوال ہیں۔ اس چند روزہ زندگی میں سادگی کے ساتھ زندگی گزار کر کے چلے جاؤ۔ مجھے فقیرانہ زندگی پر فخر ہے، الفخر فقری، کہ میں اپنے فخر کرتا ہوں، یعنی اس فقیرانہ زندگی پر فخر کرتا ہوں، سادگی پر فخر کرتا ہوں کہ سادگی ہے سیرت سرکار پر سب کچھ نثار، اے جہان نو یہ تیرا باق پن کچھ بھی نہیں۔ تو مسلمانوں، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بتا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ آج نئے نئے طریقے زندگی گزارنے کے ڈھونڈنی ہے، نئے نئے طریقے، جو جی میں جس کے آ رہا وہی کر رہا، جو جی میں جس کے آ رہا وہی کر رہا۔ یہ سمجھ لو کہ ضرور ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اپنے اپنے تمام نامہ اعمال کو اس کے ساتھ ہاتھ میں رکھ کر کے پیش ہونا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم یہیں رکھ کے بھول جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سب کچھ ہوگا، اور جیسا جس کا عمل ہے، اور اچھا ہے تو اچھی جزا ہے، اور برا ہے تو بری کی سزا ہے۔ اپنی خطاؤں پر، گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ کرتے رہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، پیارے آقا کی پیاری سنتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔